الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی محمد گلستو علی روح گل محمد گلستو علی روح گل ارگنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما اب تو سنا واجب احترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم جل شانہ و من والہ کے احسان اور فضل کریم کے صدقے آج ہم پھر ہفتہ وار درس قرآن میں شریک ہیں دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ رب لم یزل ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے آج یکم رجب المرجب ہے رجب کی پہلی تاریخ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے رجب کس کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور آپ نے دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما
اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ رجب کے مہینے میں نیکی کا بیج بونے کا دن ہے کہ اس میں آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں ان کو کیجیے۔ اس مہینے میں جو بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ پوری زندگی اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اس مہینے میں جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پوری زندگی سے بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دیتا۔ اگر اس مہینے میں بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے نہ بھوک دے گا نہ اس کو پیاس عطا فرمائے گا۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور اس میں 2 تاریخیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے 13 رجب جس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے، اور ایک 27ویں کی شب جس میں میرے اور آپ کے آقا ماوا و ملجا خاتم النبیین شفیع المسلمین قائد المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کرائی گئی، جس میں سرکار کی معراج ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ۔ معراج کا ایسا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا جو کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہفتہ وار درس قرآن میں ایک موقع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ آج 14 فروری ہے، یہود و نصارہ کا ایک بہت بڑا اس دن پروگرام ہوتا ہے اسلام دشمن عناصر کا، کہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہی کے راستے پہ چلا دیا جاتا ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ مجاہد ملک پھول لینے گئے ہوں گے تو پھول بھی مہنگے ملے ہوں گے۔ 6 کلو 25 روپے کے ملے آج۔ ماشاءاللہ 6 کلو 25 روپے کے، 2500 روپے کے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، بے حیائی کا پورا ایک طوفان کھڑا کیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اب بہت کم ہو گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چل گیا ہے کہ تحفہ دنیا کے کسی محبوب کو پھول دینا نہیں ہے، بلکہ تحفہ جو ہے اللہ کے محبوب کو درود و سلام پیش کرنا ہے۔ یہ اصل تحفہ ہے کہ آپ ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف پیش کرتے رہیں۔ آج کے دن جب اغیار اور شیطان انسانی دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تیرا فلاں محبوب ہے، تیرا فلاں محبوب ہے، سب محبت کے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ محبت ایک ہی ہے، وہ اللہ نے جس سے کی ہے اس کا محبوب ہے، بس وہ ایک ہی محب ہے، ایک ہی محبوب ہے۔ ہمارے نوجوان کہتے تھے کہ رب نے بھی تو محبت کی تھی نا، اللہ نے بھی تو محبت کی تھی، اور رب نے جس سے محبت کی ہے رب نے کہا تم بھی اسی سے محبت کرو، بس تم نے اللہ کی محبت کو مذاق بنا لیا اپنے حرص و حوث کے لیے، خواہشات نفس کے لیے۔ اس محبت کا تم نے حوالہ پیش کر دیا، اس محبت کو تم نے اگزامپل پیش کر دیا۔ ارے رب نے تو اس محبوب کے لیے کل جہان کو پیدا فرما دیا ہے۔ اس محبوب کی محبت کے کیا کہنے، اللہ نے تو اس محبوب کی محبت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ محب ہونے کے لیے بڑے بڑے جبے اور دستاروں کا پہننا ضروری ہے، یہ نہیں فرمایا کہ محب ہونے کے لیے بڑے بڑے کاروبار کا ہونا ضروری ہے،
یہ نہیں فرمایا کہ محب ہونے کے لیے بڑے تاجر کا ہونا ضروری ہے، یہ نہیں فرمایا کہ محب ہونے کے لیے بڑی لگژری گاڑیوں پر سفر کرنا ضروری ہے۔ رب کائنات نے محبوب کا محب ہونے کے لیے یہ نہیں بتایا کہ بڑی جاگیروں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ رب نے کہا محبت اپنے دل میں پیدا کر، کالے رنگ والا بلال ہی کیوں نہ ہو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دوں گا، اسے محب کہتے ہیں اور اسے محبوب کہتے ہیں۔ فرمایا کہ محبت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ محبت کا معیار، اور محبت اس سے کر جس سے رب نے محبت کی ہے۔ اور اس محبت کا اثر کیا تھا؟ ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے رہے، قلم ریتوں کے اوپر جسم لٹایا جاتا رہا، زبان پر کوئلے اور انگارے رکھے جاتے رہے، پھر بھی زبان پر اس میں محمد نہ نکال سکے، پھر بھی ذات مصطفیٰ کو نہ دور کر سکے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت سمجھنا چاہتا ہے تو ان جانوروں سے سیکھ۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اپنے اونٹ کی شکایت لے کر۔ کبھی اونٹ آیا ہے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اپنے مالک کی شکایت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مالک کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ اور کبھی اونٹوں کے مالک بھی آئے، یا رسول اللہ ہم اپنے اونٹوں کی شکایت کرنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ بولیاں سب کی، جانتے ہیں وہ بولیاں سب کی، کیونکہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے، سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ دو بھائی آئے سرکار کی بارگاہ میں، دیہات کے رہنے والے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اونٹ کی شکایت لے کے آئے ہیں۔ کس کی شکایت لے کے آئے؟ اب آقا فرما سکتے تھے بھئی اونٹ ایک جانور ہے، اس کی کیا شکایت لگانی؟ میں کوئی ڈاکٹر طبیب یا حکیم تو نہیں ہوں کہ تم میرے پاس آگے اس کی شکایت لگانے کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں کیا شکایت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو چارہ بھی پورا کھلاتے ہیں، خوراک بھی پوری کھلاتے ہیں، سب کچھ پورا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی کھیتیوں کے لیے، کہ ہماری کھیتی باڑی کے لیے وہ کنویں سے پانی لاد کر اپنی مشق پر، اپنی پیٹھ پر ہماری کھیتیوں کو پانی دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہم اس کے قریب جاتے ہیں بھدک جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ہمیں مارنا کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ اب صحابہ کو یہ یقین تھا کہ جو ہماری نہیں سنتا محبوب خدا کی سن لیتا ہے، کیونکہ پتا پتا زمین کا ذرہ ذرہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، میرے آقا سے پیار کرتا ہے، میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، پتا پتا بھی کملی والے سے پیار کرتا ہے۔ اور جہاں ہماری نگاہ نہیں جاتی کملی والے کی نگاہ وہاں پر چلی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا آؤ چلتے ہیں تمہارے اونٹ کی طرف۔ اب سرکار ان دو دیہاتی بھائیوں کے ساتھ چل پڑے، ان کے مزرعے میں پہنچے، باغ میں پہنچے، کھجوروں کے باغات تھے، باغ میں پہنچے جہاں پر وہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے باڑے میں اونٹ کھڑا ہوا ہے کونے میں لگ کر۔ سرکار نے فرمایا تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ذرا اس سے مل کے آتا ہوں۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا تیز ہو گیا، اتھرا ہو گیا ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا، ہمیں تو قریب نہیں آنے دیتا ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں قریب نہیں آنے دیتا، کہیں آپ کو نقصان نہ دے دے۔ میرے کریم فرماتے وہ تم ہو یہ میں ہوں، فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو میں اس سے بات چیت کر کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب اس اونٹ کے قریب گئے نا، اونٹ نے دیکھا وقت تو آ کے مکھڑے کو، آقا کے مکھڑے کو دیکھا، اونٹ پلٹ کے آیا، دوڑ کے آیا، کملی والے کی قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، اپنے گھٹنوں کو زمین پر بچھا کر زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا، اپنا سر سرکار کے قدموں پر اس انداز میں رکھا جیسے سجدہ کر رہا ہو، سرکار کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی گردن کے بالوں سے پکڑا اور اس کو اوپر کیا، فرمایا 10 سے مالک دی گل کیوں نہیں بنتا؟
تو اپنے مالک کی بات کیوں نہیں سنتا ہے، کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس نے اشاروں میں کوئی بات کہی، کملی والے فرماتے چلو اٹھ اپنی ڈیوٹی سے ٹر جا۔ اونٹ کھڑا ہو گیا، آپ سرکار نے اس کے مالکوں سے کہا آؤ بھائی اس کو پکڑو، جو اس سے کام لینا لے لو۔ وہ چلا گیا، اونٹ کو مالک نے پکڑا اور جناب آگے آگے مالک ہے، پیچھے پیچھے اونٹ ہے، پانی لادا، واپس آ گیا۔ اب وہ دیہاتی بھائی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن کی بولیاں ہم نہیں جانتے، ماہی محبوب ان کی بولیاں جانتے ہیں۔ ماہی محبوب ان کی بولیاں، شہد کی مکھی آئی ہے سرکار کی خدمت میں، آقا نے ان کی بولی کو سمجھ لیا ہے۔ یہ تو میرے نبی ہے نا سلیمان پیغمبر، کوسوں میل کی بلندی پر زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ ان کے درباری پوچھتے سلیمان پیغمبر بتا تو چونٹیاں کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولیوں کو جان جاتے ہیں، میرے نبی تو سلیمان پیغمبر کے بھی آقا ہے، سلیمان پیغمبر کے بھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے، میں نے اس سے کہا تو اپنے مالک کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تھک گیا تھا، آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اب آپ کا دیدار ہو گیا ہے، جیسے آپ کا حکم ہے ویسے تیار ہو گیا ہوں۔ تو جانور بھی کملی والے سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی آقا علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، آقا سے الفت کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا انسان اور مسلمان ہو کر گدائی رسول کا دعویٰ کر کے تو کسی اور کے پیچھے چل پڑا، تو زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں کے اندر بسر کرتا ہے، زندگی کا ایک ایک وقت تو اپنی بربادی کے لیے پیش کرتا ہے۔ محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کر جس سے رب نے خود محبت کی ہے، جس سے اللہ نے خود محبت کی ہے۔ اور آج کا جو دن ہے نا، آج کا دن یہ نوجوانوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کے دن کو یہ جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے معروف ہے، آج کے دن کو اپنی بربادی کے لیے نہ گزارو۔ رجب کا پہلا دن ہے، تو آج کے اس پہلے دن کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار دو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار دو، استغفار کرو اپنے گناہوں کی۔ موت کی کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اب کل کی بات ہے، ایک ہمارے دوست ہیں، یہ پچھلی گلی میں رہتے ہیں، کل کی بات ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، چھت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، بالکل صحت مند ہیں، ڈیوٹی سے فارغ ہو کے گھر آئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، یوں لیٹے اور دنیا سے چلے گئے، لیٹے دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، یہ تو زندگی کے معاملات ہیں۔ کئی ایسے دوست بہن بھائی ہمارے پردیش میں گئے اور پھر اپنے بچوں سے باتیں، ہم واپس آئیں گے تو ہمارے یہ پروگرام ہوں گے، واپس آئیں گے تو ہمارے یہ پروگرام ہوں گے، اپنے بچوں سے پروگرام بنائے، دوستوں سے پروگرام بنائے، لیکن ان کو واپس آنا نصیب نہ ہوا، وہ لمبے سفروں کو چلے گئے۔ کئی ہمارے نوجوانوں نے پروگرام بنا لیے کہ ہم جوانی کو اس انداز میں گزاریں گے تاکہ بڑھاپا ہمارا محفوظ ہو سکے، تاکہ ہمارے بڑھاپے کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے، بڑھاپے تک نہیں پہنچ سکے، جوانی میں دنیا سے چلے گئے۔ انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا وعدہ ہے، جس وقت چاہے وہ اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے، لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس نے ہر ایک کا وقت جو ہے وہ لکھ رکھا ہے، بندے کو اس نے بتایا نہیں، لیکن یہ لکھا ضرور ہے کہ تیرا وقت آنا ہے، اور اس کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تیاری کا ہونا۔ تو اس تیاری کو ہم فضول وقتوں میں ضائع کیوں کریں، فضول اوقات میں ضائع کیوں کریں؟ ہم اس کام کے پیچھے کیوں نہیں لگتے جس کام کے پیچھے ہمیں اللہ اس کے رسول نے لگایا ہے؟ اور ہم حقیقی محبت کو کیوں نہیں پا لیتے جس محبت میں قبر و حشر میں ہمیں کام آنا ہے؟ یہ محبت دنیا کے اندر انسان کو غرق کر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ محبت
ایسی محبت ہے کہ قبر کے اندر جب جائیں گے کوئی رشتہ سامنے نہ ہوگا، ایک ہی ذات ہوگی، وہ میرے کملی والے آقا کی ذات ہوگی، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہوگی، اور سرکار کی ذات کے سوا کوئی ہماری نجات کا سبب نہیں بنے گا، سرکار کی ذات کے سوا کوئی ہماری نجات کا سبب نہیں بنے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے یہودی مالک سے آزادی چاہتا ہوں، یہودی مالک سے آزادی چاہتا ہوں، اس کی ایک شرط ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کہتا ہے 40 تولے مجھے سونا دے دو اور 300 یا 100 درخت کھجور کے جس پر کھجور بھی لگی اور پکی ہوئی ہو وہ درخت مجھے دے دو، پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون سی بڑی شرط ہے، یہ کون سی بڑی شرط ہے؟ اور اس میں دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے سرکار نے کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے پودے منگوائے، چھوٹے پودے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کھجوروں کی گٹھلیاں منگوائی۔ دونوں روایات جو ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ کھجور کا پودا ہو یا کھجور کی گٹھلی ہو، بات ایک ہی ہے، جسے نسبت کملی والے سے مل جائے وہ پھل والا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ پودے لگا دیے۔ ایک جو پودا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، ایک پودا حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، سرکار نے لگا دیے، فرمایا جا سلیمان اس سے کہہ دینا سویرے آ کے باغ لے جائے۔ ایک دن لگایا، فرمایا سویرے آ کے باغ لے جائے۔ حضرت سلیمان فارسی یا رسول اللہ میرا عقیدہ ایمان ہے سویرے اس کو باغ تیار شدہ مل جائے گا، لیکن کملی والیہ سونا بھی تو اس نے کہا تھا۔ ابھی بات ہو رہی ہے، ایک صحابی غلام آئے، اس نے ایک چھوٹی سی ڈلی دی سونے کی جو کبوتر کے انڈے کے مانند تھی، یا ایک لکھا ہے مرغی کے انڈے کے مانند۔ میرے کریم نے اس کو پکڑا، تو میں یہ لے جا سلیمان، یہ لے جا، یہ سونا بھی اس کو دے دینا، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا اور باغ بھی اس کو دے دینا۔ حضرت سلیمان عرض کرتے ہیں رسول اللہ 40 تولے اس نے کہا ہے، 40 تولے سونا کہا، یہ تو تھوڑا لگتا ہے مجھے۔ میرے کریم نے اسے پکڑا، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں سرکار نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں اس کو رکھا، یوں رکھا، اتنا وہ سونے کی ڈلی تھی۔ پھر سرکار نے پکڑ کر اپنا لعاب دہن اس کو لگایا، میں جا سلیمان اس میں سے بھی بچ جائے گا، جو بچے گا وہ تیرے لیے توشہ ہوگا دنیا کا۔ اب حضرت سلیمان فارسی نے اس کو ہاتھوں میں پکڑا، اس سونے کے انڈے کو ہاتھوں میں پکڑا اور جا رہا اپنے مالک کے پاس۔ یہودی سے جا کے کہتے ہیں جا بھئی تیرا ہم نے قرضہ اتار دیا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ سونا ہے، اس کا وزن کر لو۔ جب سونے کا وزن کیا گیا تھا، اس نے 40 تولے لینا تھا، یہ 60 تولے نکلا، یہ 60 تولے نکلا۔ فرمایا کہ اس میں سے 20 تولے توڑ کر مجھے دے دو۔ وہ یہودی مالک کہتا ہے اتنا سونا تیرے پاس آیا کیسے؟ اس نے کہا آیا کیسے کیا ہوتا ہے، میں جن کے پاس گیا تھا وہاں پر نہ نہیں ہے، وہاں پر لا نہیں ہے، جو مانگا جاتا ہے وہ عطا ہو جایا کرتا ہے۔ ہم جن کے محب ہیں وہ محبوب ہمیں ایسے نہیں ضائع ہونے دیتے۔ سرکار نے ہمیں، ہمارے نبی نے عطا فرمایا ہے، 20 تولے آپ نے واپس لے لیا۔ اس نے کہا کھجوروں کا باغ دو۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے سویرے جا کے فلانے زمین پر کھڑا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہودی اس زمین میں گیا جو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے تھے، وہ درخت بھی بن چکے تھے، پھل بھی لگ چکے تھے، پھل پک بھی چکے تھے، اور جو حضرت عمر نے پودا لگایا تھا وہ ویسے کا ویسا کھڑا تھا۔ اس نے کہا یہ ایک پودا کم ہے، یہ چھوٹا ہے ابھی۔ حضرت سلیمان فارسی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پودا چھوٹا رہ گیا ہے، ایک پودا چھوٹا رہ گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، فرمایا یہ پودا کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر کہتے سونا میں نے لگایا تھا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پودا میں نے لگایا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر جس کو ہمارے ہاتھ نہیں لگتے ہیں وہ پھلتا پھولتا بھی نہیں ہے۔ میرے کریم نے صحابہ سے کہا اس کو دوبارہ اکھاڑو۔ اس پودے کو اکھیڑا گیا، اکھیڑنے کے بعد کملی والے نے پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو نصب کیا۔ میں سلیمان اس سے کہہ دینا شام سے پہلے تیار ہو جائے گا، شام سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ اے محبت اس محبوب سے کہو جن کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا ہے، جن کے در پر کوئی خالی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، یا رسول اللہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے باپ کے سر کوئی قرضہ تھا؟ عرض کیا رسول اللہ قرضہ دینا تھا میرے ابا نے، میں پہلے اس کا قرضہ اتار پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ آج ہم ان باتوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں نا، چھوٹا چھوٹا لیتے ہیں، کھادی جو پیتی اور ڈکار مار جو کنے کدے کو پوچھنا ہے۔ قرض ہوتا ہے، چاہے 1 روپے کا ہو چاہے لاکھ روپے کا ہو۔ کوشش کیا کرو رات کو سونے سے پہلے اپنے ان کندھوں کو قرضوں سے آزاد کرا کے سویا کرو، تاکہ مرتے ہو کوئی آپ کی چارپائی کو نہ پکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرض والا عذاب سب سے اوکھا عذاب ہے کہ قبر کے اندر جس نے 1 روپیہ بھی قرض کسی کا دینا ہوگا وہ اتنا عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اس وقت تک عذاب میں رہے گا جب تک اس کا قرض نہ اتار دیا جائے۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو تو پہلے ان کا قرضہ اتارو، پھر ان کی میت کو زمین میں اتارو۔ آج تو المیہ یہ ہو گیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کے لیے جناب سارے کے سارے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے میں ماں پیو نہیں رکھ سکتا تسی رکھ لو، دوسرا کہتا ہے میں نہیں رکھ سکتا تسی رکھ لو، تیسرا کہتا ہے تم رکھ لو۔ اور اکثر جب بوڑھے ماں یا باپ ہو جائیں یا دنیا میں ایک رہ جائے، ایک دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، بیٹا 1 ہو یا 2 ہو یا 3، وہ بیٹے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں سے کہتے ہیں تسی بھی تو نہیں حصے دار ہو، جاؤ سانبھو اپنی ماں نو، سانبھو اپنے پیو نو۔ ماں اکیلی ہو یا باپ اکیلی، اس کو سامنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اور مر جانے کے بعد ماں مرے، کسی اپنے بیٹے کے گھر بیٹی کے گھر میں مر جائے یا باپ بیٹی کے گھر میں، پھر بیٹا اٹھا کے میت کو لے آتا ہے تاکہ دنیا نے پتہ چلے کہ پتر ہی سارا کچھ کرتا رہا ہے۔ المیہ نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں ہے، کتنے تکلیف والی بات ہے، کتنے دکھ والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ، اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو کسی قابل بھی نہ ہوتا، تو بڑا بزنس مین اور تاجر بنا ہے، تو کمانے کے قابل بن گیا، لاکھوں روپے تنخواہیں تیری جیب میں آتی ہیں، لوگ تیرے انڈر کام کرتے ہیں، تو اتنے اپنے روب اور دبدبے سے زندگی گزارتا ہے، کس کی مرہون منت ہے؟ یہ سب کچھ دیا ہے تو ماں باپ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ہم اکثر آپ پڑھے لکھے نہیں، سارا پڑھن دا بڑا کہتے ہو، پڑھے لکھے ماں پیو نہ ہوتے پتر بھی ایم اے بی اے نہیں کر سکتا، بیٹا بھی بادشاہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ بادشاہ گر نہ ہو۔ والدین کسی قابل ہوتے ہیں تو اولاد قابل والی ہو جاتی ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں قرضہ پیو نے لیا تھا، قرضہ ماں نے لیا تھا، ہم ان کا قرضہ کیوں اتاریں؟ ہم کیوں اتاریں؟ جبکہ آقا علیہ السلام کا فرمانا ہے تو اور تیری جائیداد سب تیرے باپ اور ماں کی ملکیت ہے۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا تو ہے کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو تیرے ماں باپ کا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جا جابر پہلے اپنے باپ کا قرضہ اتار پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں ایسے جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام کا فرمان تھا، صحابہ کرام تڑپ جاتے تھے، ان کو خبر تھی جن کا جنازہ آقا نے نہیں پڑھایا اس کے لیے تو سختی ہے، اور جس کا جنازہ کملی والے پڑھا دیتے تھے صحابہ پرسکون ہو جاتے تھے، صحابہ پرسکون ہو جاتے کہ جس کے لیے سرکار نے ہاتھ اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بخشش میں شک ہو سکتا ہی نہیں۔
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے. فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں جو میرے باغ کی ہیں. فرمایا جا اپنے کھجوروں کا ڈھیر لگا، میں آ رہا ہوں. یا رسول اللہ قرضہ بہت زیادہ ہے، کھجوریں تھوڑی ہیں. فرمایا ہے صحیح اللہ ہے. فرمایا جا تو میں آ رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حضرت جابر کے باغ میں. 2 ڈھیر لگے ہوئے تھے کھجوروں کے. اس وقت کھجور سب سے اچھی فصل ہوا کرتی، فصل بھی وہی تھی. 2 ڈھیر لگے تھے. سرکار ان کھجوروں کے ڈھیر کے درمیان سرکار نے چکر لگایا، کملی والے آقا نے چکر لگایا. پھر دوسرے ڈھیر پہ چکر لگایا. تو میں جابر ایسا کر یہ جو ایک ڈھیر ہے نا اسی کو تقسیم کرنا شروع کر دے، جس کا جتنا قرضہ لینا. فرمایا بلاؤ ان کو. سب کو بلا لیا. میت باپ کی گھر میں پڑی ہے. فرمایا سب کو بلاؤ. سب کو بلا لیا. کئی ایسے جنازوں پر بھی ہم جاتے ہیں، کئی ایسے جنازوں پر بھی جاتے ہیں، بیٹا قریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت صاحب اعلان کر دیں. تو اعلان تھوڑا جو نا ہولی کرے آجے. ہاں میں سچی پکی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی قرضہ لینا ہے نا تو مہربانی کر کے معاف ہی کر دینا. ساڑھے باپ کو کس نے قرضہ لینا تو معاف کر دینا. میں کیوں تہاڈی دل دی سکت کوئی نہیں، دین دی طاقت کوئی نہیں تہاڈی جی معاف کر دے. اسی ماڑے ہاں، حالانکہ ان کے اپنے 3-3 4-4 پلاٹ رکھے ہوتے ہیں، مکان اپنا ہوتا ہے، سواری اپنی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ بچوں کی سیونگ ہے جی، وہ بچوں کے لیے سیونگ ہے. میں نے کہا تیرے باپ نے اپنے بچوں کی کوئی سیونگ نہیں چھوڑی؟ نہیں جی ساڑھے پیو نے ساڑھے واسطے کیڑی سیونگ. میں کہ تم اپنی باپ کی سیونگ نہیں ہو. سب سے بڑی ماں باپ کے لیے سیونگ ان کی اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد ہی بعد میں کام نہ آئی تو وہ سیونگ سمجھ لو کہ اگر اولاد سگی کام نہیں آ سکتی تو جو سیونگ تم زمین کو پلاٹ کو سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی ہے. کہتے ہولی جی اعلان کریا جے کہ کوئی قرضہ لینڈ والا نہ آ جائے. اب اعلان کیا، میں نے اعلان کیا بھی اگر کسی نے قرض لینا ہو تو اس کے وارث یہاں موجود ہے، ان سے رابطہ کر سکتے ہو. جس نے معاف کرنا ہے میں نے کہا قرض حسنہ سمجھ کے معاف کر دو گے تو اللہ کی یہاں بڑی جزا ہوگی. عموماً ہوتا ہی ایسی ہے. اور آپ بھی کوشش کیا کسی سے قرضہ لینا ہو نا تھوڑا بہت جنازے پر جائیں تو کہیں یا اللہ ہم نے قرض حسنہ کے طور پہ اس کو معاف کر دیا. اگر آپ کسی مسلمان کو تھوڑا سا معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو بہت زیادہ معاف فرما دے گا. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے. اگر آپ کسی کی ایک خطا کو معاف کرتے ہیں اللہ آپ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. جنازے پر جاؤ تو یہی کہا کرو، جب جنازے پر جاؤ تو یہی کہا یا اللہ یہ اچھا انسان تھا جو دنیا سے چلا گیا، یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس کی اچھائی کو یاد کرو. جب آپ کسی کی ایک اچھائی کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کی لاکھوں برائیاں مٹا دیتا ہے. یہ اس کی ذات کی سخاوت ہے. تو صحابہ کرام سے آپ سبق سیکھیے. آقا علیہ السلام نے جابر پہلے قرضہ اتار. اب کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں میرے کملی والے خود ہیں جن کی نیت ہو نا قرض اتارنے کی دینے کی، سرکار خود مدد کرتے ہیں. جن کی نیت ہو کہ ہم نے کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، نیت بندہ کر لے تو کملی والے آقا علیہ السلام ان کے مددگار ہو جاتے ہیں. سرکار بیٹھ گئے کھجور کے ایک ڈھیر پر، بلاتے گئے اور نوازتے گئے، بلاتے گئے نوازتے گئے، بلاتے گئے نوازتے گئے. قرض لینے والے سارے ختم ہو گئے، وہ مال ویسے کا ویسا موجود رہا. مال ویسے کا ویسا وہاں پر موجود رہا. آقا فرماتے جابر جا اعلان کر کسی اور نے قرضہ لینا ہے میرے ابے سے تو جنازہ اٹھانے سے پہلے لے لو. آپ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں. ایک دیہاتی کہتا ہے جابر اتنا اعلان اتنا مال کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ جس گھروں میں کملی والے کی آمد ہوتی ہے انہیں مالوں کی فکر نہیں رہتی ہے، انہیں مال کی فکر نہیں رہتی ہے. فرمایا دیکھ میرے مال کے جو خیر خواہ ہے نگہبان ہے میرے کملی والے بیٹھے ہوئے ہیں.
جو اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرتے ہیں اللہ ان کو کمی نہیں چھوڑتا، اللہ ان کو کمی نہیں چھوڑتا ہے۔ سرکار نے سارا قرضہ اتارنے پھر جنازہ پڑھایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کا جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اے مالک اس کا جنازہ میں نے پڑھایا ہے، اس کا قرضہ بھی اتار دیا ہے، یا اللہ مخلوق کا جو قرض تھا اس نے اتار دیا، مالک اگر تیری بارگاہ کا قرض رہتا ہے تو مالک اپنے کرم سے معاف فرما دینا۔ آپ نے دعا کر دی، دعا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے، ان کو سپرد کر دیا گیا۔ کملی والے صحابہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں جابر کے باپ کو جنت کی سیر کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ پھر موجیں لگتی ہیں، یہ پھر موجیں لگتی ہیں۔ اور کبھی بھی دنیا کی جو مال ہوتا ہے نا پراپرٹی، اس کو سیونگ نہ سمجھو، سیونگ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ میں نے جمعہ کے دن بھی ایک حدیث مبارکہ سنائی دوستوں کو، اور مجھے اس حدیث پاک سے بڑا پیار ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار کی ساری باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، میرے آقا کی ساری باتیں ہی اگر ہم ایک بات پہ بھی عمل کر لیں تو ساری زندگی سنور جاتی ہے، ساری زندگی ہی۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائی سرکار نے، یہ آپ کو سنا دو حدیث پاک، ہیں جی سنا دو۔ لیکن مسجد میں جب میں نے یہ ایک حدیث پاک سنائی تو میری مسجد چونکہ تعمیر ہو رہی ہے تو اس وقت لوگوں نے جو ہے، میں نے ابھی حدیث شروع کی تھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں، حدیث شروع کی تھی، انہوں نے پیسے یوں جمع کر دیے، لیکن آپ سے کہتا ہوں پیسے نہیں دینا، بات ضرور غور سے سننی ہے، بات غور سے سننی ہے، بات توجہ سے سننی ہے، اور اس کو پلے باندھنا۔ میرے قریب نے نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف میں۔ مسجد نبوی شریف وہ مسجد ہے جہاں 72,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 72,000 رات کو آتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف وہ مسجد ہے، وہاں مدینہ شریف جانے والے احباب کہتے ہیں جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، حرم کے سین کے اندر داخل ہوں، کیا جی ڈاکٹر صاحب، ایسی ہوا جناب چھوتی ہے جسم کو کہ پورا جسم جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے، اور جو خوشبو آتی ہے جیسے جیسے سرکار کے در کے قریب ہوتے ہیں خوشبو بڑھتی رہتی ہے، بڑی ہوائیں، بندہ سوچتا ہے ادھر پنکھے لگے ہوئے ہیں، درختوں کے پتے بھی نہیں ہل رہے، ہاں درخت موجود ہے پتے نہیں ہلتے، ہوا بڑی تیز ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے ہوا بڑی تیز ہے پتے بھی نہیں ہل رہے، یہ پنکھے بھی بند ہیں، کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کہتا ہے میرے محبوب کا در ہے، یہ میرے حبیب کا در ہے۔ 72,000 فرشتے جو اترتے ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں، جب وہ پر کھولتے اور بند کرتے ہیں تو ان کی ہواؤں سے مومنین فیضیاب ہوتے ہیں، یا ان کے پروں کے کھولنے اور بند کرنے کی ہوائیں چلتی ہیں۔ ویسے بھی مدینہ شریف کی ہواؤں اور فضاؤں کو جنت کی ہوائیں بھی بوسہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ جنت کا مرکزی اور دل والا مقام جو ہے مدینہ المنورہ ہے، یہ جنت کا دل ہے۔ اس لیے تو جو صحت کے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان سب نے کرونا کے موسم میں یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ صحت افزا مقام پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو مدینہ المنورہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے، نمازی باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار نے کہا بھی اب مسجد کی توسیع ہونی چاہیے، مسجد کی توسیع ہونی چاہیے، مسجد کی وسعت ہونی چاہیے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ لگتا تھا، سرکار نے پوچھا یہ پلاٹ کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ فلاں شخص کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ بھی بیلیو، چلتے ہیں اس سے سودا کر کے آتے ہیں، اس سے سودا کرتے ہیں، اور جس کا سودا کملی والے کر دیں، کیا بات ہے، آؤ سودا کر کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ اس غلام اس صحابی کے گھر میں، میرے قریب نے اسے فرمایا کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ ہمیں دے دو اور اس کے بدلے ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، اس کے بدلے ہم تمہیں جنت دیتے ہیں۔ آپ صحابہ جید صحابہ موجود تھے،
کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جنت تو مرنے کے بعد ہے، جنت تو اللہ کی عطا ہے، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ صحابہ کو پتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو رب نے کہا اس کے اندر جنت بھی موجود ہے، جنت کے مالک بھی میرے کملی والے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد حوض کوثر کے مالک بھی کملی والے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد ساتوں آسمانوں کے مالک بھی کملی والے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد زمین کے سارے خزانوں کے مالک بھی کملی والے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد اپنا میزان کے مالک بھی کملی والے ہیں، پل صراط کے مالک بھی کملی والے ہیں، جنت و جنت کے محلات و مکانات کے مالک بھی کملی والے ہیں، جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے عطا کرے۔ میرے آقا کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو آقا فرماتے جنت لے لو۔ اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمع پونجی رکھی ہوئی ہے میں نے اپنی اولاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے، پتہ چلے باپ نے کچھ چھوڑا تھا، باپ نے کچھ چھوڑا تھا۔ جبکہ میرے کریم صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ جمع کتنا کیا ہے، خرچ کتنا کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اتنا ہم نے خرچہ کر دیا، اتنا ہم نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ سرکار فرماتے تھے جو تم نے خرچہ کیا، جس میں تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ تمہارے لیے جمع ہو گیا۔ جو دنیا میں پڑا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جو دنیا میں پڑا ہے وہ تمہارا وہی ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، وہ تم نے جمع کر لیا، سٹاک کر لیا اپنے لیے، ذخیرہ کر لیا۔ جو دنیا میں پڑا ہے وہ تمہارا نہیں۔ تو آقا فرماتے پلاٹ دے دو، جنت لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بچوں کے لیے سیونگ ہے۔ میرے کریم نے پھر دوبارہ فرمایا، پھر اس نے یہی بات کی، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ فرمایا، پھر اس نے وہی بات کی۔ سرکار نے 3 مرتبہ کہا، سرکار اٹھ کے واپس آ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلی مرتبہ یہ ایسا معاملہ ہوا کہ کملی والے نے کسی کو پیشکش کی اور اس کی بدنصیبی کہ اس نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ کہنے سودے تو بڑے سوکھے سودے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت سودے ہوتے ہیں۔ سرکار نے 3 بار کہا، تینوں مرتبہ اس نے یہی بات کہی۔ آقا سے مجنبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کتنا بد نصیب بندہ ہے، سرکار نے اس کو آفر کرائی جنت کی اور اس بد نصیب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ ہر نیکی ہر بندے کے حصے میں نہیں نہ ہوتی، ہر نیکی ہر بندے کے حصے میں اللہ نیکیاں بھی کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہر کسی کا مقدر نہیں بناتا، اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات اپنے اللہ کے ساتھ طے کر کے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر بنا جاتے ہیں، اپنا سب کچھ بنا جاتے ہیں۔ تو کملی والے آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے آئے، صحابہ باہر نکل کے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں اس کی قسمت پر۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور صحابہ کی کثیر تعداد کو اس دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضرت عثمان غنی حیران ہوتے ہیں کہ صحابہ تو کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ صحابہ کا کام نہیں ہے گلیوں چوراہوں میں یا کسی کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آپس میں گپیں لگانا۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں حرم کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا اپنے باغوں کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ گلی اور کوچوں میں کھڑے ہونا یہ صحابہ کی عظمت نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے پوچھا کیا بات ہے دوستو، یہاں کھڑے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا عثمان یہ معاملہ ہے، سرکار نے شخص کو آفر کرائی، بدلے میں جنت دینے کا وعدہ کیا، ایک زمین کے ٹکڑے کے عوض اس نے سرکار کے آفر کو ٹھکرا دیا۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت عثمان غنی جن کے گھر میں میرے نبی کی 2 شہزادیاں ہیں، وہ حضرت عثمان غنی جن کے متعلق کملی والے فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنا حساب خود دے گا، مگر عثمان کی جب باری آئے گی اس کا حساب میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے ہیں کہ حیادار جنت میں جائے گا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان من العثمان، اور ایمان جو ہے وہ عثمان کی محبت سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سنا، فرمایا آؤ چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اسی کے گھر واپس تشریف لے گیا، فرمایا 10 سے لے لیا،
اس پلاٹ کی قیمت لینی ہو، پیسے لے میرے کو، کوئی پیسوں کا پجاری بن گیا، پیسوں کا محب بن گیا، کوئی دین کا محبدار بنا، کسی کو پیسے سے محبت ہوئی، کسی کو دین سے محبت ہوئی۔ جس نے پیسے کو اپنی محبت کا مرکز سمجھا وہ ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے گیا، اور جس نے دین کو سب کچھ سمجھا وہ خادم حسین رضوی جیسا شاکار ہو کے گیا۔ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جو دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی چاہتوں میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا ان کو ذلیل کر کے دنیا سے لے کے جاتی ہے، جو دین کو اپنا محور و مرکز سمجھتے ہیں، جو دین سے چاہت و محبت رکھتے ہیں، دنیا میں رہیں تو ان کے وجودوں سے خوشبو آتی ہے، دنیا سے چاہتے ہیں تو زمین پر ایک حشر کا مقام ہوتا ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ قیامت آج ہی قائم ہو گئی ہے۔ انسان تو انسان، زمین کے ککھ بھی رو رہے ہوتے ہیں، درختوں کے پتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو دین سے محبت کرتے ہوئے جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے 10 سے کتنی قیمت لینی ہو؟ اس نے کہا جی 10,000 درہم بنتی ہے۔ بس حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 1,00,000 درہم اس کو دے دیے۔ 10,000 ہے، 10 گنا زیادہ قیمت تھی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کملی والے نے آفر کیا کرائی تھی؟ فرمایا کہ یہ تو کم ہے، کملی والے اس سے بڑی قیمت لگاتے تو عثمان اس کو بھی مارنے کو تیار ہو جاتا۔ حضرت عثمان غنی نے 1,00,000 درہم اس کو دے دی۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، کہا اس جیسی کئی زمینیں خرید لینا، تمہاری زمین دنیا میں رہے گی۔ عثمان اس زمین کا سودا کر کے جا رہا ہے جو قیامت تک عثمان کے نام رہے گی۔ تو اسی لیے تو حضرت عثمان غنی کے سودے اتنے پختہ تھے، اتنے پختہ تھے کہ آج بھی جس کنویں کو حضرت عثمان نے خریدا تھا، اس کنویں کی تک جتنی زمین حضرت عثمان نے خریدی، اس پر جتنا باغ ہے، اس پر جو پانی کی موٹریں ہیں، بجلیوں کے جو بل آتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتے ہیں۔ آج بھی مدینہ شریف کے اندر، سعودیہ کی بینک، ہر بینک کے اندر حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ جو میرے محبوبوں کے فرمان پر قربان ہو جاتے ہیں، میرا مالک اتنا مہربان ہو جاتا ہے، میرا رب ان پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ قیمت ادا کر دی، قیمت ادا کر کے کملی والے کے پاس تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام حرم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے حضرت عثمان غنی کو آتا دیکھا نا، یوں دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے۔ میرے آقا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، آقا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ میرا عثمان آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی قریب ہوئے، سرکار نے بڑھ کے سینے سے لگایا۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین بھی آپ کی ہے، عثمان بھی آپ کا ہے۔ میرے قریب فرماتے ہیں عثمان تو نے زمین کو خریدا رب کے گھر کے لیے؟ یا رسول اللہ خریدا ہے، سودا کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میرے ساتھ آؤ۔ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور مدینہ شریف کے چوک میں لے آئے، مدینہ کے چوک میں، اور ہاتھ کو بلند کر کے کہتے لوگوں سن لو، آج عثمان نے مجھ سے جنت کا سودا کر لیا ہے، اور میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جنت عثمان کی ہے، عثمان جنت کا ہے، اصحاب الجنہ یہ جنت والا ہے۔ فرمایا کہ قیامت تک جب تک یہ زندہ ہے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا ہے، میرے عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان، یہ سنت دے پڑے گا، رب فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کائنات نے اعلان کیا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر گیا، ڈرنے کے بعد باہر نکلا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو پھر عزتیں اور رزق وہاں سے دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جس کا اس کو گمان بھی
نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ انہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ انہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو پہنچ کے رہتا ہے، اور جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ مہر ہو جاتی ہے۔ اللہ جو فرما دے وہ اس پر مہر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی۔ میں دعوت دیتا ہوں آج کسی کو یہ پھول دینے کی بجائے، میری مسجد بن رہی اس میں ایک اینٹ دے دو، وہی پھول دے پیسے لگن گے نا۔ آج ایک پھولنے کے لیے 400-500 بھی مل رہی ہونی ہے، ہاں جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جائے صدیق صاحب یہ پھول دیتا ہے انہوں نے، ہاں انہیں کنی 2-4-5 اینٹیں دے آئی جان گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، دیکھو جی یہ اور اینٹیں بھی آ گئی۔ یہ آج اللہ کے گھر کو تحفہ دے دو، پھول کی بجائے ایک اینٹ کا تحفہ دے دو، پھول کی بجائے سیمنٹ کے گھوری کا تحفہ دے دو، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یا اللہ گواہ رہنا کہ تیرے محبوب کی ادا کو تیرے غلام ادا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ویکھے نا ہر کوئی اپنا اپنا محبوب آپ بناوے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ سب کی اس نیت کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس برائی کے جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ہم نے برائیوں کے قریب نہیں جانا، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ہم نے خود کو اور اپنی نسلوں کو اچھائی کے قریب لے کے جانا ہے، ان کو اچھی عادت ڈالنی ہے، ہم نے ان کو اچھی عادت ڈالنی ہے، ایسی عادت جس سے ہماری نسل اللہ کے بھی قریب رہے، اللہ کے گھر کے بھی قریب رہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو زندگی میں رب اور اس کے گھر کے قریب کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، یہ یقین رکھا کریں۔ دعا اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ ہمارے حاجی ذوالفقار صاحب ہیں، ان کی ساس صاحبہ جو سلسلہ سہروردیہ میں ہمارے ہاتھ پر بیعت بھی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، کروٹ کروٹ مالک میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت اچھی صالحہ خاتون تھی، میرے ساتھ عمرے کا ایک سفر بھی کیا انہوں نے، مدینہ شریف کا اور مدینہ مکہ المکرمہ کا ہم نے اکٹھا سفر کیا تھا، غالباً 2009 میں، 2009 کا سفر، ہاں 2009 میں ہم نے اکٹھا عمرہ بھی کیا تھا، اور جانے سے پہلے وہ مائی اپنا گھر بھی جنت میں بنا کے گئی ہے۔ بڑی تگڑی تے ڈاڈی مائی سی، انہیں کہا جی دنیا دے ہوتے تو جو بات جو ہونا سو ہونا، میں پہلے ہی اپنا سودا حساب کتاب کھڑا کر کے جاما رہتے نا۔ اللہ ان کی بخشی فرمایا، اور ہمارے ڈاکٹر اجمل صاحب، اجمل حمید صاحب، یہ بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بزم کے رونق ہیں۔ آپ کے بھائی صاحب اکرم حمید صاحب، گزشتہ اتوار ہم نے ان کی سال ثواب کا اہتمام کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ولی کے رحمت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور کل ایک ہمارے ہمسائے بھی فوت ہوئے ڈاکٹر امجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل بخشش فرمائے، اور جتنے ہمارے ملنے والوں میں، دوست پیار کرنے والوں میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم، تیرے بندے تیرے بندیاں یہاں بیٹھ کر خلوص نیت و اخلاص کے ساتھ
یا اللہ تیرا ذکر سنتی ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، مالک درود و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں، یا اللہ نعت پاک پڑھتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، بیان کرتے بیان سنتے ہیں، تیرے محبوب کا فرمان سنا ہے، درود و سلام پڑھا ہے، ہمارے فاتحہ اخلاص پڑھیے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین تمام تر اس کار خیر کا ثواب، کلمہ کلام پڑھے کا ثواب الہ العالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ یا العالمین اس مجلس محفل پاک کے ثواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے جتنے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں، انبیاء علیہ السلام، آپ کے ماں باپ، ازواج مطہرات، اولاد پاک، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین اور اس امت کی جمیع اولیاء کاملین، مالک سب کی روح پرفتو کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ آقا علیہ السلام کی امت میں جتنے چھوٹے بڑے مرد و زن، بچے بڑے جوان کلمہ پڑھتے بحالت ایمان مسلمان اس دنیا کو چھوڑ گئے، سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ اے مالک تمام کے درجات حسنہ میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ کا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ شکل خصوص میرے اساتذہ میں سے، میرے مشائخ میں سے، میرے محبین میں سے، عقیدت مندوں میں سے جو اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، مالک سب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین ڈاکٹر اجمل حمید صاحب کے بڑے بھائی اکرم حمید صاحب کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم حاجی ذوالفقار صاحب کے والد والدہ اور ان کی ساس صاحبہ سسر صاحب جتنے خاندان کے افراد دنیا کو چھوڑ گئے، ان سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے دوست محسن بخاری صاحب، یا اللہ جو درس قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی چاہت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، اے مالک ان کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں جو اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک ان کے درجات حسنہ میں بلندی عطا فرما، دین و دنیا میں یا اللہ ان کی بہتری عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے احباب مرد و خواتین تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ دین کی آبیاری کے لیے کام کر رہے ہیں، مالک ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی اداسی یا پریشانی ہے تو مالک ان میں اس معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی مقروض و قرضدار ہے تو مالک اپنے حبیب کے کرم کا صدقہ، لطف کا صدقہ ان کے قرضے دور فرما۔ مالک اگر کوئی بے روزگار نوجوان ہے، یا اللہ ان کو اچھے روزگار عطا فرما۔ اے مالک بچے بچیاں جو جوان ہیں، ماں باپ رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، یا اللہ ان بچے اور بچیوں کے لیے نیک وسائل پیدا فرما۔ اے مالک اور ملک جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں گھروں میں شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ امت محمدیہ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بے راہ روی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گمراہی اور شیطان کے راستے سے محفوظ فرما۔ مالک انہیں دین کا سیدھا راستہ نصیب فرما، محبت مصطفیٰ کا سیدھا راستہ نصیب فرما۔ یا اللہ آقا علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اے مالک ان کے دامن کو اپنی رحمتوں سے اور خوشیوں سے بھرپور فرما۔ یا اللہ تیرے در پر موجود ہے، تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، مالک ان کی دعاؤں کو خالی نہ بھیجنا۔ مالک جو طلب کر رہے ہیں، جو ان کے لیے بہتر ہے انہیں عطا فرما، جو بہتر نہیں ہے اسے دور فرما۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا اللہ ہماری اس آستانہ عالیہ سہروردیہ پر جتنے بھی مریض آتے ہیں، جس مرض میں مالک سب کو شفائے کلی نصیب فرما، ان کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی ہر تکلیفوں کو دور فرما۔ مالک اس ادارے میں جتنے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مالک محض تیری رضا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تیرے محبوب کی رضا کے لیے، دین کے لیے یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، مالک ان بچوں کو کامیابی نصیب فرما، ان بچوں کو پکا سچا حافظ قرآن عالم دین بنا، یا اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ان کو غلام بنا کر سرکار کے غلاموں کو سرکار کا عشق بانٹنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔